اپنے اندر وہ انقلاب برپا کرو۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی، اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہے رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے کرنا طے ہو گیا تھا۔ اور میں اس جگہ آپ کو ایک بات اور کہتا ہوں کہ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دے۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا کہ ان مع العسر یسرا۔ اور اس جگہ آپ یاد رکھیے، جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والوں سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ کے دربار میں کرنا، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یہ سوالی بن جاتے اور رب کو یہ پسند نہ تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا کہ میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا، یہ چیزیں بتلا دیا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئی، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط حکا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ یہ چیزیں جو تم کر رہے تھے اس وقت یہ بہت غلط کیے تھے۔ اور اس جگہ اور میں آپ کو بتا دوں، جب دوسری مرتبہ کرتا دیا تو اس نے کہا کہ یہ کرتا لے جاؤ، اور اب جو یہ کرتا لے جاؤ گے تو میرے باپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب چیخ پڑے ہیں کہ تم مجھے غلط نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو کی سفر محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ ثابت نہیں کر سکتی اور یہ چیزیں جانتی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو، انہیں کرنے دیں جو کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے آپ بھی خیر مانگیں۔ ان واقعات کو اپنے سامنے رکھیے اور ہمیشہ حضور علیہ السلام کی زندگی پر غور کیجئے، آپ کی سنت کو اپنائیے، آپ کی سیرت کو آئیڈیل بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کا کوئی کچھ نہیں